فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے سوال بھیجا ہے کہ اگر کسی نمازی کو دوران نماز تعداد رکعت کے اندر شک ہو جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، یا نماز پڑھنے کے بعد شک پیدا ہو گیا، تو اس موقع پر نمازی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر نماز کی تعداد رکعت میں شک ہو جائے تو اس بارے میں فقہی اصول یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد شک پیدا ہوا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، جس طرح نماز پڑھی ہے وہ نماز ادا ہو گئی۔ اور اگر نماز پڑھنے کے بعد یقین ہو گیا کہ میں نے کوئی رکعت چھوڑ دی ہے یا کوئی رکن مجھ سے ترک ہو گیا ہے تو اب وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ اور اگر اس کو شک نماز پڑھنے کے دوران ہو گیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شک زندگی کا پہلا شک ہے یا اس کو پہلے بھی شک ہوتا رہتا ہے۔ اگر زندگی کا پہلا شک ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ از سر نو نماز پڑھے۔ اور اگر اس کو شک بار بار آتا رہتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ اپنے غالب گمان پر عمل کرے، قلبی رجحان کو دیکھے کہ اس کے دل کا رجحان کس طرف ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی 4 رکعت پڑھ رہا ہے، 3 اور 4 کے اندر اس کو شک ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اب اس کا جس طرف غالب گمان ہے، مثال کے طور پر اس کا غالب گمان 4 کی طرف جاتا ہے کہ میں نے 4 پڑھ لیے ہیں، تو اب اس کی وہ نماز 4 رکعت ہی تصور کی جائے گی۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو مکمل کر دے بغیر سجدہ سہو کے۔ اور اگر اس کا قلبی رجحان 3 کی طرف جاتا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں تو پھر 3 ہی تصور کی جائیں گی، ساتھ چوتھی رکعت ملائے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اور اگر اس کا کسی طرف غالب گمان نہیں ہو رہا، قلبی رجحان کسی ایک طرف نہیں جا رہا، 3 اور 4 کے اندر، 1 یا 2 کے اندر، یا 2 یا 3 کے اندر وہ مشکوک ہے اور وہ شک ہی رہتا ہے، وہ شک غالب گمان کی صورت میں تبدیل نہیں ہوتا، تو پھر کمی کی جو صورت ہے، کمی کی جو جانب ہے اس کو اختیار کرے۔ مثال کے طور پر اس کو 3 اور 4 کے اندر شک ہے تو گویا 3 رکعت یقینی ہیں اور چوتھی میں شک ہے، تو جب تک غالب گمان نہیں ہو رہا تو اب کمی کی جانب کو اختیار کرے گا، 3 تصور کرے گا، چوتھی ساتھ ملا کے آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ یہ یاد رکھ لیں کہ غالب گمان کی صورت کے اندر آخر میں سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا، اور شک کی صورت کے اندر آخر کے اندر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو احکام نماز سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔